پچھلے چند خطبات میں آیت الکرسی کے حوالہ سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ درمیان میں وہ پچھلا جمعہ خاص طور پہ وہ حیا کے سلسلے میں آ گیا، ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے گفتگو پھر کرنا ضروری سمجھا۔ جو آیت الکرسی پہ ہم نے بات مکمل کی تھی وہ یہاں تک تھی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ کس میں یہ ہمت ہے کہ اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، کسی کے بارے میں سفارش کرے؟ الا باذنہ، مگر جس کے بارے میں جس کو وہ اجازت دے گا، یعنی رحیم و کریم رب کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے یہ یارہ نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کسی کی شفاعت کرے۔ اسی ضمن میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہمارے ہاں اس تصور کی وجہ سے انسان بڑے بدعمالیوں میں چلے گئے کہ کوئی بات نہیں، سفارش تو ہو جائے گی۔ میں نے یہودیت کی بات کی تھی، عیسائیت کی بات کی تھی کہ کفارت المسیح کا عقیدہ ان میں آیا، انہوں نے کہا ہم جو بھی گناہ کریں کوئی بات نہیں۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیا ہے نا۔ اسی طرح یہودیت نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو نہیں سکتی مگر سوائے چند گنتی کے دن کے۔ یہی نظریہ ہمارے اہل اسلام میں ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے، اب ہم غلط کاروبار کریں، حلال حرام کی تمیز کو کھو دیں یا ہم کچھ بھی کر لیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہماری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ پھر میں نے آپ کو 5 وہ چیزیں بتائی تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں کسی کی سفارش قبول ہی نہیں کرنی۔ سب سے پہلا گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش قبول نہیں کریں گے وہ شرک کا گناہ ہے، جس کے بارے میں خود خالق کائنات کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ خالق کائنات کہتے ہیں کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، اس کے ماں سوا جو گناہ چاہوں میں معاف کر دوں۔ یہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں بات کو لائیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کی وہ حدیث جو صحیح البخاری میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور ان کے باپ آزر آ جائیں گے اور بڑے پراگندہ بال، دھول اڑ رہی، اور کہیں گے بیٹے میرے بارے میں سفارش کر، بیٹے مجھے آج بچانے کا کوئی سامان۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا جان میں نے آپ کو کہا تھا نا میرے آپ پیچھے چلے، میں آپ کو صحیح راستے پہ لے کے چلوں گا، آپ نے نہیں مانی۔ کہا بیٹا آج ساری باتیں تیری مانوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑھ کر رسوائی کیا کہ میرا باپ جہنم میں جائے؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اس سفارش کو بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ باپ مشرک ہے، سفارش قبول نہیں کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی، اور باپ کی شکل، ان کے باپ کی شکل کو تبدیل کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اور 4 متصل چیزیں جو سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا، وہ کیا تھا؟ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ جو نماز نہیں پڑھتے، جو کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، جو بحث مباحثے بہت کرتے ہیں، فضول گفتگو، جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان 4 کے بارے میں میں نے کسی کی سفارش قبول نہیں کرنی، یا کسی کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت حق ہے، لیکن کن کے لیے؟ یہ سب سے پہلے عقیدہ توحید، اگر اس میں خرابی ہے تو سفارش کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں تصور رکھنا یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی بات ہے۔
نماز پر دوام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے یہ بھی انسان اپنے معاملات پہ غور و فکر کرے۔ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ بھی اپنے معاملات کو دیکھے۔ جو فضول بحث میں وقت ضائع کرتے، یہ میرا اور آپ کا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے میرا اور آپ کا۔ پورے ہوش حواس سوچ سمجھ کر کے الفاظ کو ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں جس کو میں اجازت دوں گا، اور جس کے بارے میں ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جس کو اجازت دیں گے سفارش ہو سکے گی، شفاعت ہو سکے گی، اس کے ماں سوا نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ رحیم و کریم رب ایسا علیم ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم نے آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے، لیکن میرا رب پہلے سے جانتا ہے کہ ہم کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، ترسوں کیا کریں گے، سال کے بعد اگر ہماری زندگی ہوئی ہم کیا کریں گے، تو اگلے سال میں ہماری زندگی ہوئی تو کیا کریں گے، ہم نہیں جانتے، بلکہ کائنات کا کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن اس رحیم و کریم رب کی ذات جانتی ہے کہ کل کس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کل کیا ہوگا، وہ مالک جانتا ہے۔ یہ انسان تو انسان ہے، وہ تو پوری کائنات میں درخت کبھی نہیں کوئی گن سکا۔ سارے سسٹم لگا لیں آپ درختوں کے گننے پہ، اس کرۂ ارض کے، صرف اس زمین کے نہیں گن سکتے۔ تو مالک کہتے ہیں درخت تو دور کی بات، ان پر لگے ہوئے پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو میرے علم میں ہوتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو میرے علم میں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف یہ زمین ہے، اس جیسی ارب ہا زمینیں، ارب ہا سیارے اس جیسے، یہ ہماری ایک گلیکسی جس میں کروڑوں سورج، ہمارے ایک سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، اس جیسے کروڑوں سورج اس گلیکسی میں، جسے ملکی وے کہہ رہے ہیں۔ دودیا گلیکسی جو ہے اس میں کروڑوں سورج موجود ہیں، اور سارے سیٹلائٹ لگا کے کہتے ہیں ابھی تو ہم 10% بھی کائنات کا نہیں دیکھ سکے، 90% کو ہم نہیں جان سکے۔ اتنے سسٹم لگا کر کے بھی اس کائنات کے 10ویں حصے کو بھی ابھی نہیں ہم جانچ سکے، جس 10ویں حصے میں اتنی بڑی بڑی گلیکسیز ہیں، اور ان گلیکسیز میں زمین تو ایک چھوٹا سا نقطہ بنتا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ بنتا ہے، میری آپ کی حیثیت کہاں آ گئی؟ لیکن اللہ کے علم میں ہے کون کہاں کیسا کس حال میں کب کیسے کیا ہو رہا ہے، وہ علیم بذات، وہ تو ہونا تو بات، وہ تو ہمارے سینوں میں آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور اعلان کرتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم باتیں ظاہر کرو یا چھپا جاؤ، اپنے قول کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہم تو تمہارے سینے میں جو باتیں ابھی ہوتی ہیں ہم تو ان سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے، یہ دعوے بڑے کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس گئے اس نے اگلی پچھلی ساری بتا دی، فلاں نجومی کے پاس، فلاں پامسٹ کے پاس، کوئی نہیں جانتا، یہ دھوکے دیتے ہیں دھوکے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اتا عرافا او کاہنا، کسی عراف ٹیوا لگانے والے کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس گئے، لن یقبل اللہ صلاۃ 40 لیلہ، اللہ 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ میری فلاں چیز گم ہو گئی، اب کیا کرو؟ فلاں بڑا ٹیوا لگاتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ چلے تو جاؤ، لیکن سوچ لو کہ تمہاری عبادتیں ضائع چلی جائیں گی، تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، کہ تم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ بھی ہماری زندگی کے مخفی رازوں کو جاننے والا ہے۔
ہماری زندگی کے پوشیدہ معاملات کو یہ بھی جانتا ہے، اس کے بارے میں یہ تمہارا تصور بن گیا۔ اور دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں اگر فَإِن صَدَّقَهُ، اگر تصدیق کر دیتا ہے نجومی کی باتوں کی، کاہن کی باتوں کی، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا انکار کرنے والا، کفر کرنے والا ہے۔ یہ سمجھ لینا، اپنے عقیدے میں اس بات کو اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی زندگی کے سارے معاملات اور آئندہ آنے والے معاملات، مستقبل کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکے۔ مستقبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں علم والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن قبیلہ رال و زکوان والے آئے، کہا ہماری مدد کیجئے، کچھ بندے بھیجیے ہمارے ساتھ، فلاں قبیلے سے ہمارا معاملہ ہے۔ 70 قرائے کرام کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا، راستے میں دھوکے سے ان 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوتے کہ یہ میرے صحابہ کرام کے ساتھ ایسا کر دیں گے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات نے اتنی تکلیف دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں میں قنوت نازلہ، یہ واحد موقع ہے قنوت نازلہ 5 نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی، اور ان کافروں کے لیے بد دعا کی جو 70 صحابہ کرام کو لے کے چلے گئے اور جا کر کے شہید کر دیا۔ مستقبل کی خبریں، یعلم ما بین ایدیہم، آئندہ کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعوے ہم جتنے مرضی کر لیں، ما کان و ما یکون کے بارے میں کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ علم تھا۔ دعوے جتنے مرضی ہم کر لیں، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے رب رحیم و کریم نے ان کو بتایا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جو علم اللہ نے عطا کیا نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اتنا ہی تھا، اور جو اللہ نے بہتر سمجھا وہ عطا کیا، اور جو بہتر سمجھا نہیں عطا کیا۔ حدیث جبریل، ایک طویل حدیث، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بندہ آیا، سفید لباس پہنا ہوا ہے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر کے بیٹھ گیا۔ ہم پہچان رہے کہ یہ مدینے کا لگتا نہیں، اجنبی آدمی ہے، کہیں باہر سے آیا ہے۔ اچھا باہر سے آیا ہوگا تو کپڑوں پہ کوئی دھول وغیرہ تو راستے میں پڑی ہوگی، وہ بھی نہیں ہے۔ اس بندے نے آ کر کے سامنے بیٹھ کر کے سوال کرنے شروع کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ بتا دیا، جواب دیا، کہا بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہم حیران ہوئے کہ سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے، جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کا مطلب اسے پہلے سے پتا ہے۔ پھر اگلا سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ ایمان، اسلام سے آگے ایمان، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے، احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا۔ اب چوتھا سوال کرتا ہے، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ پوچھنے والے کو پتا ہے، نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے، اس کا علم ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہیں۔ کچھ علامات بیان کیجئے، وہ بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور یہ انسان کو بڑا سکون دینے والا جملہ ہے کہ میری زندگی کے آئندہ جو معاملات ہوں گے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ انسان کو تسلی دے دیتا ہے، گھبراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ میرے معاملات میرے رب کی نظر میں ہیں، میرے رب کی نظر میں، اور وہ مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ میرے رب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ 1 2 4 5 100 کیا لاکھوں مائیں بھی اتنا پیار نہیں کرتی ہوں گی اپنے بچوں سے جتنا میرا رحیم و کریم رب مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، بکھرنے نہیں دے گا۔
مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اس آیت میں اتنی تسلی، یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ آئندہ آئے گا، جو کچھ آئندہ آئے گا، وما خلفہم، پیچھے جو کچھ تم کر چکے ہو، بھول چکے بہت کچھ. بہت سو کے دل دکھائے ہوں گے، بھول گئے. بہت سو کا مال ہڑپ کیا ہوا، بھول گئے. بہت ساری عملی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، بھول گئے. بہت سارے اچھے کام بھی انسان کر کے بھول جاتا ہے، اور بھولنے بھی چاہیے. کہ آدم کا بیٹا ہے، یہ تو بھولتا ہے. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نسی آدم و نسی خلقہ. آدم بھولے تھے، آدم کی اولاد بھی بھولتی ہے، بھول جاتے ہیں. نہ بھولنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نہیں یار فلاں برادری کے لوگ ہی بھولتے ہیں، باقی کوئی نہیں بھولتا. جو آدم کا بیٹا ہے بھولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھا کر کے سلام پھیرا اور جانے لگے مسجد سے. صحابہ کرام اب سوال نہیں کر رہے. ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ کہا نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی، میں نے تو پوری پڑھائی ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں. دوسرے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، بھی یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا جی سچ کہہ رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، 2 رکعتیں ادا کی، سجدہ سہو کیا اور نماز کو مکمل کیا. بھول جاتے انسان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. اللہ کے علم کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم کا. بھی میں نے آپ کو بتایا کیسی کیسی گلیکسیز اور کیا کیا کچھ کائنات میں، کتنے سورج، کتنے چاند، کہاں کہاں کیا کیا کچھ. لیکن اللہ کے علم کا کون ہاتھ؟ الا بما شاء، جس کو جتنا چاہے وہ عطا کرتا ہے. یہ اس کی عطا ہے، جتنا کسی کو دے دے اس کی عطا ہے. لیکن دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ جو کہا نا موسیٰ علیہ السلام گئے، جب کشتی میں بیٹھے خضر کے ساتھ، تو ایک آ گئی چڑیا، آ کر کے بیٹھی، اس نے سمندر میں سے، دریا میں سے وہ پانی کا ایک قطرہ لیا، پیا. کہا موسیٰ تیرے اور میرا علم جو ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے. ایک جو چڑیا نے ایک چونچ بھری ہے نا، اتنا بھی نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. الا بما شاء، مگر جس کے لیے جس چیز کا جو چاہے وہ علم عطا کر دے. فرشتوں نے نہیں کہا تھا یا اللہ تو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کر. تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. پھر فرمایا الا بما شاء، جس کو چاہے وہ عطا کرے، جتنا چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے. بہت سارے اس کے معنی کرسی کے کیے گئے. کیا کرسی ہے؟ کیا یہ وجود رکھتی ہے، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جہاں مالک و مولا کے قدم رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے. تمثیل اللہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، تمثیل نہیں ہم بیان کر سکتے اللہ کی. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو جو چیزیں جیسے جیسے بیان کی ہیں ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے. چہرے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، ہاتھ کا تذکرہ ہوا، پنڈلی کی بات کی، تو جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے ہم اس کی تمثیل نہیں بیان کر سکتے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح اللہ کی شان کے لائق. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جس طرح اللہ کی شان کے لائق. اللہ تعالیٰ کا چہرہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق. تمثیل میں چلے جائیں گے، تشریح میں چلے جائیں گے تو اسی سے بڑے پھر اہل ایمان میں فرقے بن گئے، بڑے فرقے بن گئے، بڑے گروہ بن گئے، گمراہی کی طرف انسان چلا.
تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان کی اسی پر ایمان اور اسی پہ اکتفا کر لینا چاہیے. اور کرسی کے بارے میں پھر ایک سلسلہ صحیحہ میں حدیث بھی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کائنات اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ ایک بہت بڑا صحرا ہو، صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، صحرا کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے چھلے کی کیا حیثیت؟ کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اس کائنات کی وہ حیثیت چھلے سے بھی کم ہے، اس ایک چھوٹے سے رنگ سے بھی کم ہے اس کائنات کی حیثیت. وسع کرسیہ السماوات والارض. اقتدار لے تو یقیناً وہ بھی بات، اگر اس سے مراد اقتدار لے تو اللہ کا اقتدار تو ہر چیز پہ، وہ اقتدار ایسا اقتدار اور ایسا غلبے والا اقتدار ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے. ایسا غلبہ، ایسا اقتدار کہ کس کی جرت ہے، کون ہے جو سامنے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. اس پوری کائنات کے نظام کو ہم چلا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بوجھل نہیں ہے کہ بندہ کام کرتے 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 تھک جائے، نہیں. اس کائنات کا نظام جو ہم نے بنایا ہے اور چلا رہے ہیں یہ ہمیں تھکاتا نہیں ہے، ہم اس سے تھک نہیں جاتے. اور نظام کیسا خوبصورت بنایا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ کبھی بھی قمری مہینہ 31 کا نہیں ہوگا. چاند کی منزلیں اللہ کہتے ہیں ہم نے مقرر کی ہیں، وہ اپنی منزل پہ چل رہا ہے. 29 پہ چاند نکلے گا یا 30 پہ نکلے گا، 28 پہ نہیں نکلے گا، 31 پہ نہیں نکلے گا. اس کی منزلیں خالق نے مقرر کر دی ہیں، اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. سورج کو کبھی دیکھا ہے؟ آج سے 10 سال پہلے آج کی تاریخ میں جس وقت سورج نکلا تھا آج بھی اسی وقت سورج نکلا ہے. آج سے 10 20 100 سال 200 سال بعد بھی آج کی تاریخ پہ اگر دنیا قائم رہی تو سورج اسی وقت پہ نکلے گا. شام کو غروب ہوگا سورج تو اسی وقت پہ، آج کی تاریخ میں جس وقت پہ غروب ہوا آج سے 10 20 50 100 سال بعد بھی سورج آج کی تاریخ میں اسی وقت پہ غروب ہوگا. یہ نظام مقرر کیا اس نے اور اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، کہیں کوئی خرابی نہیں آتی. زمین اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ، اربوں میل کی سپیڈ کے ساتھ زمین اگر چل رہی ہے، سورج گردش کر رہا ہے، زمین حرکت میں ہے، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے گردش میں مدار میں تیر رہے ہیں، سارے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لگتا نہیں ہے. تو جان لیجئے کہ اسے چلانے والا جو قائم ہے، اس کو چلانے والا قائم ہے، اس نے یہ نظام بنایا اور وہ حکیم ہے، حکمت میں مبنی اس کا نظام ہے. یہی سورج چند میل ہم اور قریب آ جائے تو اس زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے، ہمارے لیے اس زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے. تھوڑا سا دور چلا جائے تو پھر بھی رہنا مشکل ہو جائے. کتنی حدت، کتنی روشنی ہمیں چاہیے وہ مالک جانتے ہیں، اتنی ہی ہمارے لیے انہوں نے رکھی ہے. اتنی دور سورج کو رکھا ہے جس سے انسانی نسل کی دوام اور تسلسل اور زندگی برقرار رہ سکے. اور پھر اس میں اور بھی ایک رد ہے، خاص طور پہ نصارہ کا وہ رد جو کہتے 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا. آرام کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو تھک جائے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ولا یعودہ حفظہما. پوری کائنات کا نظام بنانا چلانا اللہ کو تھکایا نہیں، اللہ کے لیے بوجھل نہیں ہے. یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہمارا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند، سب سے بلند.
العظیم، ایسی عظمت کہ اسی کے در سے انسانوں کو عظمت ملتی ہے. اگر کسی کو عزت اکرام ملتا ہے تو اسی کے در سے ملتا ہے. اور وہ عظمت والا مالک، عظیم مالک کہ جو انسانوں کو عطا ہی کرتا ہے، انسانوں سے تقاضے کسی چیز کے نہیں، عطا ہی عطا ہے. کوئی مانتا ہے تب بھی دے رہا ہے، نہیں مانتا تب بھی دے رہا ہے. یہ ہے عظیم. جو اس کا انکار کرتے ہیں روزی ان کو بھی دے رہا ہے، جو اس کا اقرار کرتے ہیں روزی ان کو بھی دے رہا ہے. جو اس کے بارے میں نازیبا جملے کہتے ہیں رزق ان کو بھی عطا کر رہا ہے. کوئی سجدہ کرتا ہے تو تب بھی رزق، نہیں سجدہ کرتا تو اس کو بھی رزق دے رہا ہے وہ ذات ایک. وقت پھر میں اس آیت کو پورا آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا. یہ ہمارے عقیدے میں سب سے بڑی چیز ہے. آیت الکرسی میرے اور آپ کے عقیدے کے لیے ایک بہترین چیز ہے. اور یاد رکھیے جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا، اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. آپ کے سب اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. یہ آیت الکرسی جو ہم نے 3-4 خطبات میں اس پر گفتگو کی تھی، اس کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیان کی. اور خاص طور پہ فرمایا حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی نے جو حدیث نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو انسان 5 فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں صرف موت حائل ہے. اس کے جنت میں داخلے میں صرف موت حائل ہے جو 5 فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. یہ آپ کی حفاظت کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ صدقہ فطر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوکیدار مقرر کیا. شیطان آیا اور چادر بچھائی اور لے کر کے جانے لگا. روک لیا، پکڑ لیا، ترلا کیا، چلا گیا. پھر اگلے دن آ گیا، پھر چادر بچھائی اور مال لے کر کے جانے لگا. روک لیا ابو ہریرہ نے، پھر 13 منٹ کی. تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی آئے گا وہ. پھر 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہے. تو تیسرے دن جب آیا تو کہا اب تو نہیں جانے دوں گا تجھے. تو اس نے کہا اچھا یار بات یہ ہے کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، تو پڑھ لے گا تو تیرے مال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوکیدار مقرر ہو جائے گا. کہا بتاؤ. کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر. صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے قیدی کا کیا معاملہ بنا رات کو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا ایک وظیفہ بتا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تم پڑھ لیا کرو گے نا تو تمہارے مال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے چوکیدار مقرر ہو جائیں گے. کیا کہا تھا اس نے؟ کہا آیت الکرسی پڑھنے کا کہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقک وہو کذوب، سچ کہا تھا، وہ جھوٹا شیطان تھا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے اس مال کی. اور یہی بات حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہی کہ ابی مجھے بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. پھر سوال دہرایا تو کہا یا رسول اللہ وسلم میرے حساب سے تو وہ آیت الکرسی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تیرے علم میں برکت دے، تو نے صحیح بات کی ہے، صحیح بات کی ہے. تو یہ ہم پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کے اب ترجمے کی طرف غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے تاکہ جب ہم پڑھیں تو اس ترجمے کو، اس مفہوم کو کم از کم اپنے ذہنوں میں رکھ کے جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں اور وہ مفہوم ہمارے ذہنوں میں، ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت میں کیا کیا ہوتا ہے؟ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت قول کی، عبادت مال کی، عبادت جسم کی. اور اگر تھوڑے سے بڑے مفہوم میں لے لیں کہ اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے رب کے احکامات کو نافذ کر لینا، یہ اللہ کی عبادت ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ دکانداری کر رہے ہیں، آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کو مطلوب رکھتے ہوئے آپ کام کریں گے تو وہ آپ کی عبادت ہے. آپ رزق حلال کی جستجو کر رہے ہیں، یہ آپ کی عبادت.
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی بیوی بچوں کو حلال کا رزق لا کر کے کھلاتا ہے، اس کے کھاتے میں یہ بھی صدقے کا اجر لکھا جاتا ہے. کھلا اپنے بچوں کو رہے ہیں، کھلا اپنی بیوی کو رہے ہیں، لیکن حلال کا کما کر کے لا کر کے اپنی بیوی کو کھلایا، اپنے بچوں کو کھلایا، آپ کے کھاتے میں صدقے کا اجر اس کا بھی لکھا جاتا ہے. یہ بھی عبادت ہے. کسی کو آپ نے مشکل میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، آپ نے اس کو تسلی دی اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. آپ نے کسی کو کی جو ہے وہ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی، یہ بھی عبادت ہے. آپ کسی مریض کے پاس چلے گئے، اس کو تشفی کے جملے کلمات کہے، اس کی ڈھارس بندھائی، اسے تسلی دی، یہ بھی عبادت ہے. اور پھر رکوع و سجود، پھر نماز، پھر صدقہ، پھر خیرات، پھر اللہ کی تسبیحات، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ہر پیغمبر کی دعوت کا نقطہ آغاز اور نقطہ کمال اسی چیز پہ ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں. آغاز سے لے کر کے انتہا تک ہر پیغمبر کی دعوت کا آغاز بھی اسی چیز پہ، اختتام بھی اسی چیز پہ. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کی طرف ہمارے پیغام کا آغاز یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، اور ہر پیغمبر نے اسی کی دعوت دی. نوح آئے اپنی قوم کی طرف، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں. ہود آئے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور کوئی دوسرا نہیں. موسیٰ آئے، شعیب آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر کے آئے. اور خود میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو کیا دعوت دی انہوں نے؟ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، اللہ ہم سب کو لے جائے بار بار اور ہم کوہ صفا کو دیکھیں، ابھی اس کے آثار باقی. تو وہاں پہ کھڑے ہو کر کے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ و قائم، اور زندگی اسی کے در سے ملتی ہے. وہ قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں. ہر بندہ قائم ہونے میں اس کا محتاج ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی. بندہ اونگ آ جاتی ہے ایسا نہیں، اونگ بھی نہیں آتی. ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین میں آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہی ہے. مالک حقیقی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون جسارت کر سکتا ہے اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرنے کی مگر جس کو وہ اجازت دے، جس کو وہ اجازت دے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساری مخلوقات کے پیچھے کیا گزر چکا، آئندہ کیا ہوگا، اس کائنات کے بننے سے پہلے کیا تھا، اس کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوگا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسان کی زندگی میں پہلے کیا تھا، آئندہ کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے. اس زمین کے وجود میں آنے سے پہلے کیا تھا، اللہ جانتا ہے. اس زمین کے وجود کے ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جس کو جتنا چاہے وہ عطا کرے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا اقتدار زمین و آسمان پہ محیط ہے، کوئی چیز اس کے اقتدار سے باہر نہیں. وسع کرسی السماوات ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پوری کائنات کا نظام بنانا چلانا اسے تھکا نہیں دیتا، اس کے لیے یہ بوجھل نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو خالص عقیدہ نصیب فرمائے. اللہ احکم الحاکمین پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے.
مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے والدین کے دست و بازو بنائیں۔ اے مولا کریم ہم سب کو عقیدہ توحید پہ استقامت نصیب فرما، اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمانا۔ اے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، ان کے امراض روحانی ہیں یا جسمانی، ان سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما۔ اے مالک و مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا، ہماری اولادوں کو نمازی بنا، اپنے در پہ جھکنے والا بنا، ہم سب کی نیک حاجات کو، نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اپنے ہی در کا فقیر بنانا، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ اے مولا کریم اپنے در کا فقیر بنانا، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ اے مولا کریم ہمارے والدین، دوست، احباب جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو اہل توحید تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی اچھائیوں کو قبول فرما، ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے مولا کریم جنت کی راہوں پہ چلنے والا ہمیں بھی بنا، ہماری اولادوں کو بھی بنا، جہنم کی راہوں سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو نمازی بنا دے۔ نماز میں پھر آخر پہ وہ بات دہراؤں گا کہ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ تو نمازی بنیے، تڑپ پیدا کیجیے اپنے اندر کہ جب نماز کا وقت ہو تو بے قرار ہو جائیں آپ، جب تک نماز نہ پڑھیں قرار نہ ملے، سکون نہ ملے۔ بڑی تعداد کم نمازیوں کی دل کڑتا ہے کہ یار یہ کیوں ہم ایسا کرتے، ہماری مسجدوں میں اتنے کم نمازی کیوں ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں بھرتی نمازیوں کے ساتھ ہماری مسجدیں۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، اصل فیوچر تو ان کی جنت ہے۔ اس جنت کے لیے ان کو آپ جو ہے تیار کیجئے، سوچ پیدا کیجئے کہ بیٹا جنت کا حصول چاہیے، ہمیں اللہ کی رضامندی کا حصول چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔